صحابہ اکرام کو جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی تو سیدھے ایک ہی دربار میں حاضر ہوتے. وہ دربار ہے تاجدار دو جہاں کا، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فقاں حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہ جب بھی صحابہ اکرام کو کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ کے در دولت پر حاضر ہو جاتے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. اور یہی طریقہ سابقہ امتوں کا بھی رہا ہے. مختلف نبیوں کی امتوں کو جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی تو وہ اپنے اپنے نبیوں کے دربار میں حاضر ہوتے، آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے. تو یہاں تو نبیوں کے سردار ہیں، یہاں تو تاجدار دو جہاں ہیں، یہاں تو مالک زمین و آسماں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارک کہ آپ کے اصحاب کو آپ کی امتیوں کو جب کوئی مشکل درپیش آتی، یہ جب کوئی حاجت آپ کو ہوتی تو آپ اپنے نبی کے دربار کے اندر حاضر ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے. تو اس کے اندر ہمیں قرآن پاک سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ان کے اصحاب آیا کرتے تھے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیے، عرض کیجئے، دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر خوان اترے. تو اس سے ہمیں ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ وہ خود بھی تو دعا مانگ سکتے تھے، تو پھر وہ اپنے نبی کے پاس کیوں جاتے تھے؟ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگنا ہے اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے نبی سے نہیں مانگنا، ان کا وسیلہ تلاش نہیں کرنا. قرآن پاک ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے. وہ ڈائریکٹ بھی تو اپنے خدا سے دعا کر سکتے تھے، مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوتے ہیں یہ عرض کرنے کے لیے. معلوم ہوا کہ وسیلہ مانگنا بھی جائز اور بابرکت ہے. اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اکٹھی ہوتی ہے، اکٹھے ہو کر آپ کے دربار کے اندر حاضر ہوتی ہے اور پھر پانی کی درخواست کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو. پہلے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر کیا، اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر کر رہے ہیں. اس سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے ان کو پانی کی حاجت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو، تو وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کر دیتے، مگر وہ اپنے نبی کے در دولت کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کا وسیلہ طلب کرتے ہیں، آپ کے وسیلے سے پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو مددگار ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حبیب حضور علیہ السلام بھی ہمارے مددگار ہیں، اور ان سے وسیلہ مانگنا جائز اور بابرکت ہے.